بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سورہ بنی اسرائیل جس سے 15ویں سپارے کا آغاز ہوتا ہے، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے اندر ایک معزز، محترم اور کامیاب انسان، اس کی صفات کو بیان کیا ہے کہ وہ کون سی ہدایات پر عمل کر کے معاشرے میں ایک بڑا کامیاب، محترم، معزز شہری بن سکتا ہے۔ اس میں سے کچھ باتیں ایسی ہیں جس کا اگر اسلام سے ہٹ کے بھی دیکھا جائے، اخلاقی حوالے سے، معاشرتی حوالے سے، تو ان پر عمل کرنے سے انسان بڑی عزت، بڑا احترام معاشرے میں حاصل کر سکتا ہے اور بڑی خرابیوں اور بڑے نقصانات سے انسان بچ سکتا ہے۔ جو پہلی بات ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو، تیرے رب نے اے انسان یہ فیصلہ کیا ہے کہ صرف تو اس ایک رب کی عبادت کرے گا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، صرف اس ایک رب کی تو عبادت کرے گا، اس ایک رب کے علاوہ تو اے انسان کسی اور کی عبادت نہیں کرے گا۔ دوسرا اللہ نے فرمایا اے انسان، اللہ نے تجھے اس بات کی بھی وصیت کی ہے اور تیرے لیے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ تو اپنے والدین کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرے گا، خاص طور پہ اس وقت جب وہ بوڑھے ہو جائیں اور ایک بات کو بار بار دہرائیں، تو انسان تیرے والدین کا تیرے سامنے ایک بات کو بار بار دہرانا تجھے ناگوار نہیں گزرنا چاہیے، اور ایک بات کا بار بار سوال کرنا اس ٹائم بالکل اپنے بچپن کو یاد کر کے، کہ جیسے بچہ بچپن کے اندر ایک بات بار بار کہتا ہے، والدین اس کو برداشت کرتے ہیں، تو بالکل یہ انسان یہی سوچے کہ میرے والدین نے اس وقت میری شفقتیں کی، میں جب جیسا بھی بولتا تھا میرے والدین خوش ہوتے تھے۔ لیکن آج والدین جو ہیں ایک ایسے عمر کے حصے میں ہیں کہ ایک بات کو ان کو سمجھ نہیں ہے، یا عمدن بیٹے کو تنگ کرنا نہیں چاہتے، لیکن صرف بڑھاپے کے اندر جا کے بندہ اتنا حساس ہو جاتا ہے کہ ایک بات کے حوالے سے یہ فلانا کام ایسے ہوا کہ نہیں ہوا، اس کے حوالے سے اتنی ڈیٹیل بار بار والدین پوچھتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انسان، تیرے والدین کا بڑھاپے کے اندر ایک بات کے حوالے سے بار بار کرنا یا تجھے کسی وقت جھڑک دینا، اس وقت انسان تو اپنے والدین کے سامنے کلمہ اف بھی نہ کہے۔ کلمہ اف کی علماء مفسرین یہ معنی کرتے ہیں کہ آپ کے چہرے کے اوپر والدین کی بات سن کے ناگواری بھی نہیں آنی چاہیے، کوئی لفظ تو زبان سے نافرمانی کا، گستاخی کا نکالنا دور کی بات ہے، یعنی وہ باتیں سن کے چہرے پہ ناگواری آ کے آپ چہرہ بھی دوسری طرف نہ کریں۔ تیسرا اس میں ایک فیصلہ اللہ تعالیٰ نے سنایا، اور اس میں ایک دعا بھی کہا جن کے والدین دنیا سے چلے جائیں وہ بھی اپنے والدین سے یہ حسن سلوک کریں کہ کہیں رب ارحمہما کما ربیانی، یہ جو لفظ ہے نا صغیرہ، اللہ میرے والدین کو اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میرے اوپر رحم فرمایا۔ حالانکہ والدین کے لیے بچے پوری عمر، بچہ بوڑھا بھی ہو جائے تو ان کو بچہ ہی لگتا ہے، لیکن جو شفقتیں، جو محبت ایک ماں بچپن میں ایک بیٹے کے ساتھ کرتی ہے، وہ والی شفقتیں بڑی عمر میں جا کے نہیں رہتی۔ تو انسان اپنے رب سے کہتا اللہ وہ بچپن والی خاص رحمت، وہ شفقت، اللہ اس طرح کی رحمت، شفقت میرے والدین کے اوپر فرما۔ تیسرا اس میں انسان کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کا جو حق ہے وہ انہیں لازمی دو، مسکینوں کو، مسافروں کو ان کا حق دو، اور ایک اصول بتایا جا رہا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، ان سارے معاملات میں، مسکینوں کو دینے میں اور اپنے سارے یہ جو قریبی رشتہ دار ان کے حقوق ادا کرنے میں بھی انسان تو اسراف نہ کر۔ اور ساتھ ہی کہا جا رہا ہے اے انسان تو اتنا بخیل نہ ہو جا کہ بالکل اپنے مال سے بالکل خرچ نہ کر، اور ساتھ ہی کہا جا رہا ہے کہ تو ایسے اپنے مال سے بھی خرچ نہ کر کہ تو اپنے اولاد کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے پیسے نہ چھوڑے، جائیداد نہ چھوڑے، باقی سارا خرچ کر دے۔ اے انسان یہ طرز عمل بھی اختیار نہ کر۔ اور اسی طرح اگلی بات یہ فرمائی گئی اے لوگو، اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل نہ کرو کہ تم انہیں رزق نہیں دے سکتے، تم انہیں کھانا نہیں کھلا سکتے،
اللہ نے اس کا جواب بڑا پیارا دیا، کہا نحنو نرزقہم و ایاکم، اے والدین ہم ان کو بھی اور تم کو بھی رزق ہم دیتے ہیں، تم اپنے بچوں کو رزق دینے والے نہیں ہو۔ اور اس کے بعد کہا اے لوگو اگر معاشرے میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، عزت احترام چاہتے ہو، زنا کاری کے قریب بھی نہ جاؤ، ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، اور یہ بڑا برا رستہ ہے۔ اور اگلی بات کہی، کہا کبھی بھی کسی انسان کو قتل نہ کرو، جس کو قتل کرنا تیرے لیے انسان جائز نہیں ہے۔ اور پھر ایسے ہی نصیحتوں میں سے ایک کہا ولا تقربوا مال الیتیم، یہاں بھی یہ نہیں کہا ولا تاکلوا مال الیتیم کہ یتیم کا مال نہ کھاؤ، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ یتیم کے مال کے قریب ہی نہ جاؤ، اس نیت سے کہ تم ان پر کوئی ظلم و زیادتی کرنا چاہتے ہو۔ تو اور اگلی نصیحت کہی، کہا اے لوگو جب بھی تولو تو پورا پورا تولو، اس میں ناانصافی کسی کے ساتھ نہ کرو۔ اور اگلی نصیحت سنیے، ولا تقف ما لیس لک بہ علم، کہا انسان کبھی بھی تو کسی مسئلے میں تو ایسی بات نہ کر جس کا تیرے پاس کوئی علم نہیں ہے، اندازوں سے دین کے حوالے سے بات نہ کر، تیرے پاس پہلے علم آنا چاہیے پھر اس کے بارے میں تو رائے دے۔ کہا آگے کیسے ڈرایا گیا، کہا اے انسان ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یاد رکھنا تیرے کانوں کے بارے میں، تیرے دل کے بارے میں اور تیری آنکھوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے ضرور کہ تجھے آنکھیں دی، اس سے تو نے کیا کچھ دیکھا، میرے دین کو کیسے سمجھا پڑھا، اور تیری سماعت کے حوالے سے۔ یہ سارے سوالات یہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول اور ضابطے بیان کر دیے ہیں۔ کل انشاءاللہ اسی میں سے کچھ اور باتیں میں انشاءاللہ عرض کروں گا، یہ کچھ سوالات ہیں، ان کے جواب انشاءاللہ میں کل عرض کر دوں گا۔